السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے اس پروگرام میں جس عنوان پر کچھ خطاب کرنے کی کوشش کروں گا وہ افضل صدقات و خیرات سے متعلق ہوگا، یعنی وہ کون سے صدقات و خیرات ہیں جو افضل ہیں۔ ویسے تو بندے مسلم اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے جو کچھ بھی صدقہ کرے اور کسی بھی غریب اور مسکین کو دے، اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کو قبول فرماتا ہے اور اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن بعض صدقات ایسے ہیں جو افضل ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ پانی کا صدقہ کرنا ہے۔ پانی کا صدقہ یہ افضل ترین صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو انہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، صدقہ کرو۔ پھر حضرت سعد نے پوچھا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقی الماء، پانی کا پلانا۔ پانی کا صدقہ جس شکل میں بھی ہو، خواہ بندے مسلم کنواں کھدوا دے، ہینڈ پائپ لگوا دے، یا یہ کہ واٹر فریزر لگا دے لوگوں کے پانی پینے کے لیے، جس شکل سے بھی پانی کا صدقہ کیا جائے یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ یہ افضل ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ ام سعد کی جانب سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، کہ پانی سے بڑھ کر کے کوئی صدقہ نہیں ہے۔ پانی کا صدقہ یہ عظیم صدقہ ہے، یہ افضل ترین صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ صدقہ افضل ہے جو انتہائی خفیہ طریقے سے چھپا کر کے غریب و مسکین کو دیا جائے، تاکہ وہ ریا، وہ نمود اور شہرت کے شائبہ سے پاک ہو۔ جس قدر چھپا کر کے دیا جائے اسی قدر وہ صدقہ افضل ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ اگر تم اپنے صدقات و خیرات کو ظاہر کرو تو یہ بہتر ہے، اور اگر اسے چھپا کر کے خفیہ طریقے سے غریبوں اور محتاجوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ نفلی صدقات و خیرات کے بارے میں ہے۔ نفلی صدقات و خیرات کو جس قدر چھپا کر کے خفیہ طریقے سے دیا جائے اسی قدر افضل ہے، لیکن واجبی زکوٰۃ اس کا ظاہر کرنا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا. انہی میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، کہ ایک شخص نے صدقہ و خیرات کیا اور اس طریقے سے چھپا کر کے خفیہ طریقے سے کیا کہ اگر داہنے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی. تو چھپا کر کے صدقات و خیرات کرنا یہ انتہائی افضل ہے. معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی، کہ خفیہ صدقہ، پوشیدہ صدقہ اللہ تبارک و تعالی کے غیظ و غضب کو مٹاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جس بندے مسلم پہ غیظ و غضب میں ہو، غصے میں ہو اس کے گناہوں کی وجہ سے، اگر بندے مسلم خفیہ طریقے سے کسی غریب اور مسکین کو صدقہ دیتا ہے، خواہ وہ روپیے پیسے کا صدقہ ہو، غلے کا صدقہ ہو یا کسی بھی طریقے کی خفیہ مدد ہو، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا غیظ و غضب مٹ جاتا ہے. جب ہم اسلاف کی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں تو اسلاف امت میں سے بے شمار لوگ ایسے تھے جو اپنے صدقات و خیرات کو چھپا کر کے کیا کرتے تھے. یہاں پہ 1-2 واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے. عمرو بن ثابت رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ علی بن حسین رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے غریبوں اور مسکینوں کے پاس رات کے اندھیرے میں آٹے کی بوریاں لے جا کر کے ان کے دروازوں پہ رکھ دیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا اور آٹے کی یہ بوریاں آنا بند ہو گئیں، تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ علی بن حسین رحمہ اللہ یہ کام کیا کرتے تھے. عمرو بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب علی بن حسین رحمہ اللہ کا انتقال ہوا اور لوگ ان کو غسل دینے لگے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پشت پہ کچھ دھبے ہیں، کچھ نشانات ہیں. تو بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ ان بوریوں کے ڈھونے کی وجہ سے ہے، آٹے کی ان بوریوں کے ڈھونے کی وجہ سے ہے جو غریبوں کے دروازوں پہ رات کے اندھیرے میں لے جا کر کے رکھ دیا کرتے تھے. تاریخ بغداد میں ایک واقعہ مذکور ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے تعلق سے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ تبع تابعین میں سے ہیں اور ایک مشہور عالم ہیں. ان کے تعلق سے یہ مذکور ہے کہ وہ بکثرت تراسوس جایا کرتے تھے. تراسوس یہ انطاکیہ اور حلب کے درمیان روم کے علاقے میں ایک جگہ ہے، بیشتر وہاں جاتے تھے. بعض لوگوں نے اسے ترسوس لکھا ہے. اور وہاں جا کر کے ایک خان میں ٹھہرتے تھے. خان ملک شام کی زبان میں خان کہتے ہیں ان کمروں کو جو ٹھہرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں، یعنی آپ اس کو ہوٹل کہہ سکتے ہیں. وہاں پہ جا کر کے وہ ٹھہرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان آتا تھا اور آ کر کے ان سے حدیثیں پڑھتا تھا. ایک بار عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ گئے تو اس نوجوان کو نہیں پایا، وہ نوجوان نہیں آیا. لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان، ہوٹل والوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان جو میرے پاس آتا تھا، حدیثیں پڑھتا تھا، میری خدمت بھی کیا کرتا تھا، وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ قرض کی وجہ سے جیل میں بند ہے.
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پتہ کیا کہ اس نے قرض کس سے لیا تھا، کس نے اسے جیل میں بند کروایا ہے۔ اس شخص کے پاس گئے اور پوچھا کہ کتنا قرض اس نوجوان کا باقی ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 درہم۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنے پاس سے 10,000 درہم اس شخص کو دیا اور کہا کہ میں تمہیں یہ شرط لگاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی بھی آدمی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اسے 10,000 درہم دیا اور کہا کہ جا کر کے صبح میں اس نوجوان کو جیل سے نکلوا دو۔ جب وہ نوجوان جیل سے نکلا تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس آیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میرے اوپر کچھ قرض آ گئے تھے اور اس کی وجہ سے میں جیل میں بند تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں چھٹکارا کیسے ملا جیل سے؟ اس نوجوان نے کہا کہ کسی شخص نے میرے قرض کی ادائیگی کر دی اور مجھے جیل سے رہائی مل گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ اے نوجوان، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی کہ اس نے تمہارا قرض ادا کر دیا اور تمہیں جیل سے رہائی حاصل ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس موقع پہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے یہ قرض ادا کیا، یعنی اس طریقے سے چھپا کر کے صدقہ کیا جائے، پوشیدہ طریقے سے صدقہ کیا جائے، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ افضل صدقہ وہ ہے جو قرابت داروں اور رشتہ داروں کو دیا جائے۔ بندے مسلم کسی غریب کو بھی صدقہ دے، اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اگر اپنا قرابت دار، اپنا رشتہ دار غریب ہے، محتاج ہے، تو اس کو صدقہ و خیرات دینا افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین کو، غریب کو صدقہ دینا یہ صدقہ ہے۔ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلہ، اور اگر رشتہ دار کو دیا جائے تو یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی اس میں ڈبل اجر و ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ہے اور رشتے کو جوڑنے کا بھی ثواب ہے۔ تو رشتہ دار کو صدقہ و خیرات دینا افضل ہے اگر وہ محتاج ہے اور ضرورت مند ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس بہت سارے باغات تھے، اور ان کا جو سب سے پسندیدہ اور اچھا باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا وہ بیروحہ نامی باغ تھا۔ بیروحہ، جب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم مخصوص نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے اس مال کو خرچ کرو جو مال تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اگر اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مخصوص نیکی حاصل ہوتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پسندیدہ مال بیروحہ باغ ہے، آپ اسے جہاں بھی چاہیے رکھ دیجئے، جس کو چاہیے دے دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے اس باغ کو اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔
پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس باغ کو اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو حسان بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما جو ان کے رشتہ دار تھے ان کو دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک لونڈی کو آزاد کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لو آتیتیہا اخوالک کان اعظم لاجرک، اگر یہ لونڈی تم نے اپنے ماموں لوگوں کو دے دیا ہوتا تو یہ اجر و ثواب میں بہت بڑا تھا۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ قرابت دار اور رشتہ دار کو صدقہ و خیرات دینا، اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو یہ افضل ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ صدقہ بھی افضل ہے جو کسی ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو اپنے رشتہ دار سے قطع تعلقی کر رہا ہو اور اس کے تعلق سے اپنے دل میں بغض اور کینہ چھپائے ہوئے ہو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ذی الرحم الکاشف، اس رشتہ دار کو صدقہ و خیرات دینا جو ہمارے تعلق سے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، ہم سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے، اس رشتہ دار کو صدقہ دیا جائے افضل ہے۔ اس کے ذریعے سے رشتہ داریوں میں محبت پیدا ہوگی، باہمی بغض و عداوت اور کینہ و کپٹ کا خاتمہ ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ بندے مسلم صدقہ و خیرات کرے جب وہ صحت اور تندرستی کے عالم میں ہو، یہ صدقہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ جب بستر مرگ پر چلا جائے تو پھر صدقہ کرے، کہے کہ فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو یہ دے دو، فلاں غریب کو یہ دے دو۔ اس سے افضل ہے اور بہتر ہے کہ جب صحت مند ہو، تندرست ہو، اس وقت صدقہ و خیرات کرے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خفیہ طریقے سے اور ظاہری طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن خرید و فروخت نہ ہوگی اور نہ تو کوئی دوستی اور محبت ہوگی، یعنی اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کریں۔ پھر اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ تم خرچ کرو ہم نے جو تمہیں روزی عطا کی ہے موت کے آنے سے پہلے، کہ جب موت آنے لگے تو کوئی شخص کہے کہ اے پروردگار تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، تو اس وقت کے آنے سے پہلے صحت مند اور تندرستی کی حالت میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر کے پوچھا
ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شہید، کہ تم صدقہ و خیرات کرو اس حال میں کہ تم صحت مند ہو اور تم مال کے حریص اور لالچی ہو، اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ مال کے خرچ کرنے سے تمہارے اوپر غربت و افلاس نہ آ جائے، اور تمہیں اس بات کی امید ہو کہ مال کے بچانے سے بے نیازی آئے گی، تم اس حالت میں صحت مندی اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال کو خرچ کرو اور صدقہ کرو، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ میں تاخیر نہ کرو، کہ جب روح حلق تک آ جائے تو اس وقت صدقہ شروع کرو، کہ فلاں کو یہ دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ تو صحت مندی کی حالت میں صدقہ کرنا یہ انتہائی افضل ہے۔ چھٹے نمبر پہ وہ صدقہ بھی افضل ہے کہ آدمی کے پاس مال انتہائی کم ہے، یعنی آدمی بہت مالدار نہیں ہے، غربت کی حالت میں ہے، لیکن اسی میں سے چند پیسے بچا کر کے غریبوں اور مسکینوں کو بھی دیتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور اسی تھوڑے مال میں سے کچھ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصدقۃ افضل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہد المقل، وہ آدمی جس کے پاس مال کم ہو، خود محتاج ہو، ضرورت مند ہو، لیکن اسی میں سے مشقت اٹھا کر کے چند پیسے بچا کر کے غریبوں کو صدقہ کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تم اس سے شروع کرو جس کی کفالت اور پرورش کے تم ذمہ دار ہو، یعنی پہلے اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اور اس میں سے اگر کچھ بچا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، ہم پہ صدقہ نہیں ہے۔ اگر آدمی اسی میں سے چند پیسے بچا کر کے صدقہ کرے تو یہ صدقہ انتہائی افضل ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، کہ ایک درہم 1,00,000 درہم سے آگے بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اس کے پاس صرف 2 درہم تھے، ایک درہم اس نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا اور دوسرا درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، کروڑوں کے حساب سے مال ہے، اور اس میں سے اس نے 1,00,000 صدقہ کیا۔ اس کا یہ 1 درہم اس 1,00,000 درہم پہ غالب آ گیا اور اس سے آگے بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے افضل صدقہ وہ ہے جسے دے کر کے آدمی مالدار رہے، یعنی اگر کوئی شخص اس طریقے سے صدقہ کرے کہ اپنا سارا مال لٹا دے اور کل سے بھوکمری کا شکار ہو جائے، یہ صدقہ افضل نہیں۔ افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی کچھ صدقہ کرے اور کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے بچا لے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی معنی یہ ہوا کہ دینے والا ہاتھ یہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔
وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور تم شروع کرو اس سے جس کی تم کفالت اور پرورش کر رہے ہو. یعنی پہلے اپنے اہل و عیال کا دھیان رکھو اور پھر جو مال بچے یا اس میں سے کچھ بچا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، اور اچھا صدقہ وہ ہے جسے دے کر کے آدمی کے پاس بے نیازی رہے، کچھ مال بچا رہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ دے کر کے بالکل محتاج خالی ہاتھ ہو گیا، کل سے فقر و فاقہ شروع ہو گیا، یا لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے لگا، یا اپنے صدقہ پہ ندامت کا شکار ہونے لگا کہ کاش کہ میں نے کچھ اپنے لیے بھی بچا لیا ہوتا. تو افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور اس میں سے کچھ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی بچا لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول، کہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جسے دے کر کے آدمی کے پاس بھی کچھ باقی بچے، اور تم اس سے شروع کرو جس کی پرورش کے تم ذمہ دار ہو. اسی طریقے سے افضل صدقہ اہل و عیال پر صدقہ کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو پریشانی میں رکھتے ہیں، جن کی کفالت کے وہ ذمہ دار ہیں ان کو کچھ نہیں دیتے اور یہ کہ ادھر ادھر لٹاتے رہتے ہیں. تو اہل و عیال کا پہلے خیال رکھا جائے، ان پہ خرچ کیا جائے، اور جو مال اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے یہ افضل صدقہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگ وہ مال خرچ کریں جو ان کی ضرورت سے زائد ہو. اہل و عیال کے خرچ سے جو مال باقی بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ، کہ بندے مسلم اپنے اہل و عیال پہ جو خرچ کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے، ثواب طلب کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اس میں بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے. تو پہلے اہل و عیال پہ خرچ کیا جائے، یہ بھی صدقہ ہے اور اس پہ بھی نیکی حاصل ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا، تصدقوا، اے صحابہ تم صدقہ کرو. ایک شخص نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس 1 دینار ہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے اوپر صدقہ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو. کہا کہ اگر میرے پاس 2 دینار بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی پہ خرچ کرو. کہا کہ پھر میرے پاس 1 دینار اور ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں پہ خرچ کرو. کہا کہ اگر میرے پاس 1 دینار اور ہے تو کہا کہ اپنے خادم اور نوکر پہ خرچ کرو. کہا کہ اگر اس کے بعد پھر بھی میرے پاس 1 دینار اور ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب تم بہتر جانتے ہو، جہاں چاہو اسے خرچ کرو، کسی غریب کو دو، کسی مسکین کو دو، جہاں پہ دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ پہلے اپنا خیال رکھو، اہل و عیال کا خیال رکھو، پھر اس سے زائد مال ہو تو غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کرو. یعنی اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ خود اپنے نفس کو بھول جاؤ، اپنے بال بچوں کو بھول جاؤ، اور یہ کہ جو کچھ ہو صدقہ و خیرات کر دو اور اہل و عیال یہ بھوکے پیاسے ویسے پڑے رہیں.
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار اپنے خزانچی سے پوچھا، آتیت الرقیق قوتہم، کہ تم نے نوکروں اور خادموں کو ان کی تنخواہیں دے دی ہیں؟ تو خزانچی نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کفا بالمرء اثما ان یحبس عمن یملک قوتہ، کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے وہ اس کو روک لے۔ ایک مسلمان اپنے اہل و عیال کی روزی کا ذمہ دار ہے، ان کو کھلانے پلانے کا، ان پر خرچ کرنے کا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ شخص گنہگار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی جن کے کھلانے پلانے کا ذمہ دار ہے ان کو ضائع اور برباد کر دے، ان کو نہ کھلائے پلائے، اپنے مال کو ادھر ادھر لٹائے اور اپنے اہل و عیال کا خیال نہ کرے۔ تو افضل صدقہ وہ ہے جو اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے بعد جو باقی بچے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے 9ویں نمبر پہ افضل صدقہ وہ ہے جو پڑوسی پر صدقہ کیا جائے۔ پڑوسی یہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو دیا جائے۔ اگر پڑوسی غریب ہے، محتاج ہے تو اس کا حق زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ آدمی دنیا کے مختلف حصوں میں اپنے صدقات و خیرات کو بانٹتا پھرے اور یہ کہ اپنے پڑوسی کا خیال نہ کرے، وہ غریب ہو اس کو کچھ بھی نہ دے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ۔ تمہارے پڑوس میں جو رہتا ہو، اگر وہ تمہارا رشتہ دار ہے یا یہ کہ تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تم اس کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو۔ اگر وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو اپنے صدقہ و خیرات پہلے اسے دو، پھر باقی بچے تو دوسرے غریبوں اور محتاجوں کا خیال کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ اے ابو ذر، جب تم شوربہ بناؤ تو اس کے پانی کو زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کر لو، اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی اس میں سے بھیج دیا کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے، اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو ان پہ صدقہ و خیرات کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں صدقات و خیرات کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمیں توفیق عطا فرمائے ان لوگوں پہ صدقات و خیرات کے کرنے کی جن پہ صدقہ کرنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقہ قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔